محلہ چکا گلی بہت پرانی جگہ ہے، کم از کم قبل پاکستان کی علاقہ ہے، جس کا نام پہلے محلہ چکا گلی نہیں تھا، سیواداس تھا۔ یہاں پہلے مینا بازار ہوتا تھا۔ 47 کے بعد چکا گلی کی تاریخ جو ہے کتابوں کی وجہ سے مشہور ہے۔ محلہ چکا گلی کتابوں میں پہچانی جاتی ہے، جیسے لاہور کا اردو بازار ہے، ابھی ہمارا پشاور نہیں پورے صوبہ سرحد کا یہی اردو بازار ہے۔ یہاں پہ ہر قسم کی کتاب، ہر قسم کا علم ملتا ہے اگر لینا چاہیں تو۔ چکا گلی کی تاریخ بہت پرانی ہے، ہم قبل پاکستان کے آ رہے ہیں، ہمارے آباء و اجداد یہیں کے ہیں، ایسے ہماری اور 4-5 نسلیں اسی گلی میں، اور یہ گلی بہت محبت کی گلی ہے، اور پشاور کی گلی ہے، پشاور کے پرانے لوگ یہاں رہ رہے ہیں، اور کس وجہ سے رہ رہے ہیں کہ یہاں پہ آج کل علم بک رہا ہے۔ علم بکنے والی جگہ ایسی ہی خوبصورت ہوتی ہے، آپ پشاور کے جس حصے میں بھی جائیں، جو کتاب آپ کو 10,000 15 کے ملتی ہے، پشاور کے اس محلے میں، محلہ چکا گلی میں 4,000 کی، 3,000 کی، 2,000 کی ملے گی۔ اور ہر بچوں کو ہم کہتے ہیں، ہر ماں باپ کو کہتے ہیں کہ آپ محلہ چکا گلی آئیں، اپنی بچوں کے لیے سستی کتابیں لیں۔ یہاں پہ ابتدائی دنوں میں کم از کم آج سے 50 سال پہلے ایک دکان تھی، آہستہ آہستہ جب لوگوں کا رجحان بڑھا، اسکولیں زیادہ ہیں ہمارے پاس، اس لیے لوگوں نے کتابوں کو رجحان دیا، اور جو بھی کتابوں کی دکانیں، کم از کم یہاں پہ 150 کتاب کی دکان ہے، 2,000 1,500 ایک بچے کی کتابوں کے مل جائیں گے، پورا سیٹ ملتا ہے، 2,000 2,500 پہ اس کا بچہ پڑھ سکتا ہے۔ یہ سب اپنی مدد آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، کوئی حکومت میں اس میں کسی کا مدد دخل نہیں ہے، کوئی کمیٹی ہے، کوئی صفائی کا بہت بڑا برا حال ہے ہمارے محلے میں۔ اصل میں چکا گلی جو ہے نا، یہ پاکستان ہندوستان بننے سے پہلے علاقہ ہے۔ یہاں ہندو لوگ بھی بہت زیادہ رہتے تھے، مسلمان لوگ بھی رہتے تھے آپس میں بھائیوں کی طرح، کوئی فساد نہیں تھا، کوئی ایسا نفرت نہیں تھا کہ اس سے یعنی دونوں کو ٹھیس پہنچا تھا۔ اور چکا گلی کا نام اس وقت اس وجہ سے مشہور ہوا کہ یہاں دودھ اور دہی یہ رات کے 2 بجے بھی ملتے تھے، اور پھر اس کے بعد تقریباً 60 سال تقریباً ہو گئے کہ یہاں 2 دکانیں تھی بکس کی، اور اسکولیں ارد گرد اور کالج بہت زیادہ تھی، تو یہاں سے لوگوں کو سیکنڈ ہینڈ مال بھی ملتا تھا، بکس جو غریب لوگ تھے ان کو بآسانی ملتے تھے، ہر قسم بکس یعنی دینی ہو، ہر قسم مذہبی، اور ناول بھی اور ڈائجسٹ بھی زیادہ ملتے تھے عورتوں کے لیے۔ ابھی تو تقریباً میرا خیال میں یہ 15 سال 16 سال ہو گئے کہ یہاں زیادہ تر جتنا بھی ہے یہ اردو بازار بن گیا، جیسا کہ لاہور یہ قدیمی اثرات اب بھی موجود ہے، جو پرانے 100 سال 200 سال کے گھر اب بھی موجود ہے۔ پہلے لوگ بک پسند کرتے تھے، جتنے مذہب کے لوگ تھے وہ اپنے اپنے بکس استعمال کرتے تھے، بچوں کو بھی پڑھاتے تھے، بچے بھی آگے جا رہے تھے۔ ابھی تو بکس سوشل میڈیا کی وجہ سے کمزور ہو گیا، بک کی شوقین ختم ہو گئے، لیکن اب بھی الحمدللہ کہ کم از کم 30-35% لوگ اب بھی بک لے رہے ہیں جس میں شعور ہے۔ یہاں جو سیکنڈ ہینڈ بکس لوگوں کو مل رہے ہیں نا، غریب لوگوں کو مل رہے ہیں بہت کم، اور نئے بکس پہ یہاں کم از کم 40% ڈسکاؤنٹ ہم دے رہے ہیں، باہر کوئی پرسنٹ ڈسکاؤنٹ نہیں دے رہا، فل قیمت ہوتے، تو غریب لوگوں کو بہت زیادہ یہاں سے سہولت فراہم ہو رہی ہے۔ یہ کمرشل جگہ تو نہیں تھا، یہاں زیادہ سے زیادہ دکان کا کرایہ 10,000 15,000 یہ ہوتے تھے، باہر جو کمرشل دکانیں ان کی کرایہ 1 لاکھ کے اوپر ہے، یہاں 5% کما رہے ہیں، وہاں تو جو ہے نا 45% فل کما رہے ہیں، کیونکہ وہ ان کے کرایے کی وجہ سے، ان کے کاریگر کی وجہ سے، ان کے کمرشل بلوں کی وجہ سے، اور ان کی آمد و رفت بہت زیادہ ہے۔ انہوں نے تھوڑا سا تعلیم کی ہے، ابھی اگر وہ کتابوں کا بک شروع کر لے تو اس میں ہر قسم کتاب آ جاتے ہیں، وہ اگر تھوڑا خود بھی پڑھتا ہے، کیونکہ اس کو مقصد وہ یہ سوچتے کہ مثال کے طور پر کیمسٹری بکس ہے، وہ کہتے کہ یہ کیمسٹری کس چیز کو کہتے ہیں، تو وہ پڑھ لیتے، اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ کیمسٹری کا ایک الگ مضامین ہے، فزکس کا الگ مضامین ہے۔ جو اسکولوں کے بکس ہیں نا وہ تو لوگ لے رہے ہیں، لیکن یہ جو دینی کتابیں مذہبی یہ بہت کم مل رہا ہے، کم لے رہے ہیں، کیونکہ وہ یہ سوشل میڈیا پہ زیادہ تر وہ مصروف ہے، ٹک ٹاک پہ مصروف ہے، فیس بک پہ مصروف ہے۔ اگر پیسے کم ہو جاتے ہم کہتے ہیں یار چلو یہ نہ صحیح، یہ کمائی نہ صحیح، اگر 100 روپے 200 روپے کم اور بھی ہے تو ہم یہ سوچیں کہ یہ ہمارے سر کا بچوں کا صدقہ ہم دے رہے ہیں تاکہ آگے جائے۔ اگر کوئی ایک بندہ بھی کہتے کہ آگے جائے نا تو اس کا اجر تو اللہ تعالیٰ جل شانہ دے رہے، لیکن اگر یقین پختہ ہو۔ سوچئے کہ یہاں کے لوگ ایسے ہیں کہ وہ بچوں کو موبائل دے رہے، ٹک ٹاک پہ مصروف ہو رہے، فیس بک پہ مصروف ہو رہے، تعلیم ختم ہو رہے، والدین کی کمزوری یہ ہے کہ بچہ کو فوراً یہ موبائل دے رہے،
اگر وہ موبائل دیکھ کر اس کا جو مساق ہے وہ رات کو وہ موبائل دیکھ رہے تو والدین کو چاہیے کہ وہ کیا دیکھ رہے ہیں. حکومت کی غفلت کی وجہ سے یہ خستہ حال ہو گیا کہ مرمت کرنے کے لیے اگر کوئی گھر مرمت کر رہا تھا تو وہ فوراً آ جاتے کہ ٹیکس دو، نقشہ پاس کر دو. اس وجہ سے سارے گھر خستہ حال ہو گئے. زیادہ تر کتابیں جو ہیں کورس کی چلتی ہیں، جو 1 سے لے کر مطلب یہ ہے کہ پی ایچ ڈی تک یا ماسٹر لیول تک اس کی کورس کی کتابیں زیادہ ڈیمانڈ ہے. اور اس کے علاوہ ادبی کتابیں بھی زیادہ بکتی ہیں اور مذہبی کتابیں بھی بکتی ہیں، اسلامی کتابیں زیادہ بکتی ہیں. پہلے نمبر پہ تو کورس کی کتابیں زیادہ بکتی ہیں، پھر اس کے بعد اسلامی کتابیں بھی زیادہ بکتی ہیں. تو الحمدللہ ڈیمانڈ کافی ہے جی. کتاب کی ویلیو نہیں گرتی، کتاب کی ویلیو برقرار ہے جب تک الحمدللہ قرآن مجید ہمارے دلوں میں رہے گا. آج کل کے دور میں ہر جگہ پیسے ضائع کرتے ہیں، لیکن کتاب ایک سستی چیز ہے، ایک اچھی چیز ہے، علم ہے اور آپ کو ادب سکھاتا ہے، دنیا میں زندگی گزارنے کے طریقہ کار، رسم و رواج. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی موبائل نے کتاب کی ویلیو ختم کر دیا، لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ کتاب کی ویلیو کبھی نہیں ختم ہوتی اور اس کی ڈیمانڈ پہلے سے زیادہ ہو گئی. بی ایس لیول، ماسٹر لیول کے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ زیادہ تر کتاب کو اہمیت نہیں دے رہے، وہ بس موبائل سے پی ڈی ایف سے ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں اور اپنا کام چلا لیتے ہیں. لیکن جو لوگ پڑھنے والے ہیں، اسٹڈی کرنے والے ہیں، وہ لوگ کتاب لیتے ہیں جی. حتیٰ کہ ان کے پاس اگر پیسے کم بھی ہوں، مطلب یہ ہے کہ وہ ارینج نہ بھی کر سکیں نا، لیکن وہ کسی طریقے سے کتاب کو خریدتے ہیں کیونکہ ان کا شوق ہے. کچھ کتابیں ہم ادھر لوگوں سے سستی خرید لیتے ہیں، جب ہم سستی خریدتے ہیں تو ہم آگے بھی سستی سیل کر لیتے ہیں. اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ جی لوگ آج کل افورڈ نہیں کر سکتے، غریب لوگ آتے ہیں ادھر، غریب طبقہ آتا ہے. اور دوسری وجوہات یہ ہے کہ ادھر کے کرے کم ہے. دکاندار یہ کوشش کرتا ہے کہ کتاب جلدی نکل جائے کہ اسٹوڈنٹ کو بھی فائدہ ہو جائے، 10-20 روپے دکاندار کو بھی بچ جائیں اور اسٹوڈنٹ کو زیادہ فائدہ ہو جائے کیونکہ وہ دور سے آیا ہوتا ہے بیچارہ اس امید پہ کہ مجھے سستی کتاب ملے گی. کسٹمر بہت آتے ہیں، دور دور سے آتے ہیں، دیر سے آتے ہیں، باجاور سے آتے ہیں، سوات سے آتے ہیں. آج کل اس میں آ گئے پی ڈی ایف، گوگل، یوٹیوب وغیرہ، تو یہاں پہ زیادہ تر اسٹوڈنٹ ادھر نہیں آتے، جس کی وجہ سے وہ لوگ آج کل یہاں پہ پی ڈی ایف وغیرہ یہ سب یوز کر کے تو ان کو ہر ایک چیز اویلیبل مل جاتی ہے. یہاں پہ جب اسٹوڈنٹ آتے ہیں تو وہ لوگ بولتے ہیں کہ ہمیں پرانی بک دیں، اور جو پرانی بک ابھی یہاں پہ آتی نہیں ہے. اور گورنمنٹ کی جو کتاب ہے اس کی قیمتیں بہت زیادہ ہیں جو بچے افورڈ نہیں کر سکتے. حکومت کی جو کتاب ہے اس کی اپنی پرائس ہے، ہر کتاب کی 800، 900، 1000 روپے پرائس ہے، 600 جو اسٹوڈنٹ افورڈ نہیں کر سکتا. یہاں پہ جو لاہور سے جو کتابیں آتی تھی تو وہ آج کل لوگ پی ڈی ایف سے، یوٹیوب، ٹک ٹاک، سوشل میڈیا سے دیکھ کے ان کا کام چل جاتا ہے. جو گورنمنٹ کی جو اپنی جو کتاب ہے اس پہ اپنی پرائس ہے، اس میں کنسیشن نہیں ہے، وہ لوگوں کی مجبوری ہے، وہ گورنمنٹ سے انہوں نے خریدی. قرآن پاک، سپارے وغیرہ سب کچھ یہاں پہ ملتے تھے، دینی کتابیں سب کچھ قصہ خانی کی بجائے یہاں پہ بھی ملتی تھی. لیکن اب آج کل زیادہ تر لوگ قصہ خانی جا رہے ہیں، یہاں پہ نہیں.